ماشاء اللہ نہایت ہی احسن انداز کے اندر علامہ صاحب نعت رسول مقبول جو ہے سنا رہے تھے، آسمانی احباب نے اس کو سنا اور دلوں کو آپ نے نور سے بھر دیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ گیسٹ کی طرف، ہمارے نئے مہمان جو ہیں حضرت علامہ مولانا عظیم مذہبی اسکالر محمد عثمان نقشبندی صاحبی صاحب، آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی علامہ صاحب، آپ ہمیں بتائیں، ہمارے جو ویورز ہیں نغمہ نور بن نور کے پلیٹ فارم سے جو دوست احباب ہمارے اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو رمضان المبارک کی اس پاک ببرکت گھڑیوں کے اندر رمضان المبارک کی فضیلت، اس کے فضائل، اس کے انعامات اور اس کی اہمیت کے متعلق کچھ ہمارے ویورز کو آپ ارشاد فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اظہار خیال کے لیے مدعو کیا، اور دوسرے نمبر پر میں آپ کی پوری ٹیم نغمہ نور کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس ماہ مقدس میں دین کی نشر و اشاعت کے لیے ایک بہت ہی اچھا سیٹ اپ بنایا، بہت ہی اچھا پلیٹ فارم بنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دارین کی سعادتیں سمیٹنے کا موقع نصیب فرمائے، آمین آمین۔ آمین۔ اچھا شاہ صاحب، آپ نے مجھ سے رمضان کی برکات، فضائل اور اس کے انعامات کے حوالے سے سوال کیا۔ شاہ صاحب، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث رمضان کے فضائل کے حوالے سے ملتی ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کے آڈینس کے گوش گزار بھی کروں گا۔ اگر ہم اس کے فضائل کی طرف دیکھیں تو اس مہینے کی فضیلت اتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت ماشاء اللہ، کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سبحان اور اللہ، شیاطین کو جکر لیا جاتا ہے۔ بے اب شک، اگر دوسری طرف دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کیے ہیں، جن میں سے ایک عظیم الشان اور قابل قدر انعام ماہ رمضان ہے۔ سبحان اللہ، ماہ رمضان ایسا ماہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی ایک ایک گری میں بے شمار خیر و برکت جمع فرما دی ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہاں تک کہ آسمان کو، عرش کو اٹھانے والے فرشتے روزے دار کی دعا پر خود آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے اس کے ریلیٹڈ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے دار کے لیے دریا کی تمام مچھلیاں اس کی افطار تک مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اب اگر ہم اس ماہ رمضان میں انعامات کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے امت محمدی کو ایسے 5 مخصوص انعامات سے نوازا ہے جو آج تک کسی بھی امت کو ان انعامات سے نوازا نہیں گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میری اس امت کو ماہ رمضان میں اللہ رب العزت ایسے 5 انعامات سے نوازتا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں عطا کیے واہ، گئے۔ ماشاء اب وہ اللہ، 5 انعامات کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا انعام کیا بتایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت رمضان کے شروع میں پہلی رات کو اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ رب العزت جس پر نظر رحمت فرما دے گا اس پر کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اب دوسرا انعام کیا ہے؟ دوسرا انعام بھی بڑا خاص ہے۔ اب دوسرا انعام کیا بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عزیز، بہتر اور خوبصورت لگتی ہے، پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ، اور تیسرا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے دن اور رات کو ماہ رمضان کے روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور چوتھا انعام کیا بیان فرمایا، اور بہت ہی خاص انعام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جنت کو حکم دے گا کہ اے جنت آراستہ ہو جا میرے ان مومنین بندوں کے لیے جو دنیا کی تھکن سے، دنیا کی مشقت سے میرے گھر سبحان اللہ، اور کرم میں آرام پائیں گے۔ سبحان اللہ، اور پانچواں انعام بھی بڑا خوبصورت ہے، بڑا خاص انعام ہے۔ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت رمضان المبارک کی آخری رات کو تمام بندوں کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اب یہ 5 انعامات کن کے لیے ہیں؟ روزے داروں کے لیے ہیں۔ اب یہ 5 انعامات ماہ رمضان کے روزے داروں کے لیے ہیں۔ اب یہ کن روزے داروں کے لیے ہیں؟ کیا وہ روزے دار ہے جو صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن منہ سے برا بولتا ہے، کان سے برا سنتا ہے، آنکھوں سے فحاشی دیکھتا ہے، ہاتھوں سے برا کام کرتا ہے؟ نہیں، یہ ان روزے داروں کے لیے نہیں ہے۔
یہ انعامات ان روزے داروں کے لیے ہیں جو اپنے جسمانی روزے کے ساتھ ساتھ آنکھ کا روزہ بھی رکھیں، کان کا روزہ بھی رکھیں، زبان کا روزہ بھی رکھیں، ہاتھوں کا روزہ بھی رکھیں، ان کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ وہ کان اگر وہ سنیں تو اچھا سنیں، کوئی گانے وغیرہ نہ سنیں، کوئی اچھی باتیں سنیں، منہ سے بولے تو اچھا بولے، کسی کی برائی نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، آنکھوں سے دیکھے تو کوئی فلمیں وغیرہ نہ دیکھے، کوئی فحاشی نہ دیکھے، ان سب سے بچے۔ ان روزے داروں کے لیے ہیں یہ 5 انعامات۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، آپ نے ہماری آڈینس کو پہلے رمضان کی فضیلت اور اس کے انعامات کے متعلق بڑی آسان گفتگو فرمائی۔ اب آپ ہمیں بتائیں، اس مہینے کے اندر کچھ ایسے ایام منائے جاتے ہیں یادگیری کے طور پر، کچھ مخصوص خاص ہستیوں کے، پاک ہستیوں کے ایام منائے جاتے ہیں، اس کے متعلق کچھ ہماری آڈینس کو آپ ارشاد فرما دیں۔ شاہ صاحب بہت ہی خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ یہ جو ماہ مقدس ہے یہ برکتیں، سعادتیں، رحمت سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ بے شک اس مہینے میں، اس رمضان المبارک کے دامن میں اسلام کی بہت سی یادگاریں موجود ہیں۔ بے شک سب سے پہلی یادگار 3 رمضان المبارک کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ بے شک اور دوسرے نمبر پر 10 رمضان المبارک کو ام المومنین، مومنوں کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فتح مکہ کا دن بھی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر 17 رمضان المبارک کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور اسی دن غزوہ بدر کا دن بھی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر 19 رمضان المبارک سے لے کر 21 رمضان المبارک تک، 19 رمضان المبارک سے لے کر 21 رمضان المبارک تک سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے ایام ہیں۔ اور پانچویں نمبر پر اس کی آخری 10 ایام میں لیلۃ القدر کی رات بھی ہے، قرآن کے نزول کی رات بھی ہے، اور رحمتوں کی رات ہے اور برکتوں کی رات ہے۔ اب یہ مہینہ اتنا مقدس اور اتنا برکتوں والا مہینہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ برکتوں سعادتوں کا سیزن ہے، برکتیں سعادتیں سمیٹنے کا سیزن ہے۔ یوں کہہ لیجئے، اس طرح کہہ لیتے ہیں کہ کام کم کرو نفع زیادہ لو، کام کم کرو اجرت زیادہ لو، نیکی ایک کرو 70 نیکی کا ثواب لو، نفل ایک پڑھو فرض کا ثواب لو، ایک فرض ادا کرو 70 فرضوں کا ثواب لو۔ اتنا برکتوں والا مہینہ ہے، اتنا سعادتوں والا مہینہ ہے کہ ہر کوئی شخص بندے اس رمضان المبارک کے مہینے میں خلوص نیت کے ساتھ روزے رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ خلوص نیت کے ساتھ عبادات میں مشغول ہو جائیں، برے کاموں سے بچیں، برائی سے بچیں، تو وہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے 5 انعامات کے حقدار بن جائیں۔ جی ماشاءاللہ علامہ صاحب، ایک اور بس سوال آپ ہمیں ہماری آڈینس کو بتا دیں کہ جو آپ نے ابھی رمضان کی فضیلت آپ نے بتائی ہے، اب جو روزہ دار ہے، جو روزے رکھتا ہے، روزہ دار کو جو انعام ملیں گے، جو اس کو اس کا اجر ملے گا، اس اجر کے متعلق فرمان مصطفیٰ ہمارے۔ شاہ صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ روزے دار کو اجر کیا ملے گا۔ اب ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے، جب کوئی بندہ نماز ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو کرامن کاتبین فرشتے رجسٹر میں اس کا لکھ لیتے ہیں اس نے نماز پر اس کا یہ اجر ہے۔ جب کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں، جب کوئی بندہ حج کرتا ہے تو وہ لکھ لیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، جب کرامن کاتبین فرشتے لکھنے لگتے ہیں، اس کا اجر لکھنے لگتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرشتے سے فرماتا ہے کیا کرنے لگے ہو؟ وہ کہتے ہیں یا عرض کرتے ہیں یا اے باری تعالیٰ، ہم تیرے بندے کا روزے کا اجر لکھنے لگے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم اس کا اجر نہ لکھو، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا۔ اب اور ایک اور بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ چھوٹی سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے 2 عیدیں ہیں، ایک عید افطار کے وقت، دوسری عید اپنے رب سے دیدار کے وقت۔ اب ایک عید جب ایک روزہ دار پورے ماہ رمضان کے روزے رکھ کر عید الفطر عید مناتا ہے، افطار کر لیتا ہے، ایک عید وہ اس پر پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، کھانے پینے کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر دوسری اس کی عید کیا ہے؟ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ روزے دار کے لیے دوسری عید یہ ہے کہ میں خود رب اس کو اپنا دیدار عطا کروں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی آسان انداز میں ہمارے خیر صاحب نے سنا، علامہ صاحب نے کافی اچھی آسان انداز کے اندر
हमारे व्यूवर्स को, आप सबको नगमा नूर विद नूर के प्लेटफॉर्म से रमज़ान मुबारक के हवाले से बड़ी आसान गुफ्तगू की। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए नगमा नूर विद नूर के प्लेटफॉर्म से। आप मामी अहबाब को डेली बेसिस पे रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाला से आपको ट्रांसमिशन के हवाला से आपके प्रोग्राम सुनते जाएंगे। आप मामी अहबाब जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।